کرامت کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کیا کرامات واقعی حقیقت میں ہوتی ہیں یا یہ جو ہمارے خوش بیان مقررین ہیں ان کی تقریروں میں پائی جاتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو کم سے کم 15 سے 20 ہوتی ہیں روز. آپ خود دیکھ لیں گے، ابھی جب مرضی آ کے بیٹھ جائیں دیکھیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کرامت کیا چیز ہے؟ دیکھو، میں ایسے کسی کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور میں اللہ سے کہتا ہوں پروردگار اسے شفا دے دے، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. وہ یہ سمجھے گا اس کی کرامت ہے. میری کوئی کرامت نہیں ہے، میرے اللہ کا کرم ہے. اصل چیز کرم ہے مالک کا، کرامت نہیں ہے. کیوں؟ شفا کا کون اسی کے پاس ہے، چاہے مسائل جسمانی ہوں، روحانی ہوں، نفسیاتی ہوں، مذہبی ہوں، دینی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں. کرامت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہو جائے کہ یہ میرا بندہ ہے، جو یہ بات کرے گا ٹھیک کرے گا. یہ دعوت دین کا طریقہ ہے. جیسے پیغمبروں کو معجزہ عطا ہوتا ہے نا، معجزہ پیغمبر کا فعل نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا پیغمبر. اسی طرح ولی بھی اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا، وہ بن جاتی ہے کرامت. اللہ پاک ان کی لاج رکھ لیتے، لاج رکھتا ہے، بس یہی بات ہے. کچھ لوگ ہمیں اکثر سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں کھلے کہ آپ یہ پڑھیں. تو کیا وظائف کے لیے کسی کی اجازت ضروری ہوتی ہے یا اس طرح کوئی بھی بتائے اور اس پر عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو پہلی یہ ہے، اللہ نے جب قرآن میں دو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہا کہ مجھے میرے خوبصورت ناموں سے یاد کرو، تو کہیں مینشن نہیں کیا کہ اجازت لو کسی کی. ایک جگہ یہ کہا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر، وہاں بھی اجازت کا ذکر نہیں. اجازت تو یہ ہم لوگوں نے گھڑی تاکہ ہمارے پاس آئے گا، اجازت لے گا، کچھ نہ کوئی مال لے کے آئے گا یا کوئی دے کے جائے گا. تو یہ اجازت تو ہے وہاں سے. اس میں صرف ایک ٹیکنیکل بعض اوقات ایشو آ جاتے ہیں جس کے لیے اجازت کی شاید ضرورت پیش آتی ہے. میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا، میری پہلی کتاب کا پہلا لیکچر تھا اللہ الصمد. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے PhD کیا ہوا تھا ہسٹری میں. انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ہو کا. میں نے کہا گول کیا ہے؟ کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے. میں نے کہا اشفاق صاحب، ہو کہتے ہیں ویرانے کو، اللہ ہوت، مقام ہوت، جہاں کوئی روح نہیں پہنچ سکتی، کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، صرف رسول اللہ گئے ہیں. جبرائیل بھی وہاں نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا ویرانہ مانگ رہے ہو اور بچیوں کی شادی مانگ رہے ہو. میں نے کہا تم اللہ کو یاد کرو. ہو کا ذکر ان لوگوں کے لیے ہے جو جنگلوں میں جا کے کرتے ہیں، جن کے بچے نہیں ہوتے، بیوی نہیں ہوتی، خاندان نہیں ہوتا. تمہیں میں ذکر تجویز کرتا ہوں، تم یہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، مگر یہ ذکر کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں لکھ دے گا. میری بات سمجھ گئے آپ؟ یہ تھوڑا سا استاد سے اگر آدمی پوچھ لے، اجازت کا حکم کہیں نہیں ہے. لیکن کسی کو نماز پڑھنے کے لیے حکم نہیں ہے کہ تم نے پوچھنا ہے کسی سے، نہ تہجد کے لیے حکم ہے، نہ قرآن، نہ ذکر. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، اور مجھے اس طرح یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو، اس سے بھی زیادہ. کوئی سی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کسی استاد سے پوچھ لیں گے تو پھر اس میں سب دعا بھی شامل ہو جائے گی. اس میں دعا بھی ہوتی ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے سارے لفظ جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی معاملے کو ڈیل کرتے ہیں اللہ کے نام. استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کون سا لفظ دوں گا جو اس کا یہ مسئلہ حل ہوگا. جیسے اینٹی بائیوٹک ہے یا کوئی دوائیاں ہیں، جب تک کہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے وہ دوائی کارگر نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے، یہ بھی دوائی ہے، ذکر بھی دوائیوں کی طرح ہی ہے. پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل تو ایک ہی ہے، اور تو کوئی کامل ہے نہیں، اور وہ محمد رسول اللہ ہے. کامل ذات تو انہی کی ہے، باقی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب، چھوٹا موٹا خامی کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے پیر کامل تو سرکار ہی ہے. جس طرح بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے عظیم اولیاء گزرے ہیں، اور اب ہمیں اس طرح کے اولیاء نظر نہیں آتے ہیں، کیا ہمیں دیکھنا نہیں آتا کیا، یا وہ ہیں نہیں ہیں؟ ہائے ہائے، بڑے بڑے ڈڈے سوالے کر دیں پہ میں نا جواب دیں، کسی اور نے نہیں جواب دینے آپ کو. رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علم یہ ہے جو میں لایا ہوں اور جو اس پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، یہ علم ہے. جو وحی کے علم پہ ایکٹ کر رہے ہیں، یہ علم ہے. جیسے جیسے یہ لوگ فوت ہوتے جائیں گے، ان کے مقابلے کا، ان کے لیول کا دوبارہ پیدا نہ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہوگا علم کا اٹھ جانا.
تو اب وہ لوگ نہیں پیدا کیے جا رہے اس لیول کے، اس لیے آپ کا قصور نہیں ہے، علم اٹھ رہا ہے۔ تو اب اس طرح کے اس لیول کے نہ صحیح ان کی شبیہیں ہم نے ڈھونڈنی ہو تو کیسے ڈھونڈیں؟ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا۔ میں نے جو طریقہ کیا، میں بہت گھما، 14 سال کی عمر سے میں نکلا اور الحمدللہ رج کے دھکے کھائے، مجھے تو کوئی ملا نہیں۔ پھر دماغ میں ایک بات آئی کہ جس نے دینا ہے میں اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑتا، تو میں اپنے رب کے پیچھے پڑ گیا، اس نے سب کچھ ہی دے دیا۔ تو آپ اللہ کے پیچھے پڑیں، کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے کہیں کہ تو اپنا بندہ ملوا دے گا، کسی کے پیچھے مت جائیں، ورنہ آپ تو نمبر 1 تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ نمبر 1 اب جو نمبر 1 بنے ہوئے ہیں وہ روپ ہے، اور جو نمبر 1 ہے اس نے روپ چھپایا ہوا ہے۔ وہ خود ادھر لے جائے گا، چاہے وہ جہنم لے آئے۔ آپ کو جہاں مرضی لے جائے جی، ہمیں اس سے کیا، وہ جانے اس کا کام جانے، جس کے ذمہ ٹھیکہ ڈال رہے ہو، اس سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ تنہائی میں باتیں کرتے ہو، گاڑی چلاتے ہوئے کر لو، اللہ سے شرمانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فرینکنیس اللہ سے ہونی چاہیے۔ ہر ویلے وہ مگر لگے رہو، وہ تنگ نہیں پہنتا، گھبراتا نہیں۔ کہتے ہیں اللہ پاک جو ہے یہ بڑا لجپال ہے، بہت اللہ پاک جو ہے بڑا مان رکھنے والا ہے۔ بالکل سچ ہے۔ آپ اس کے بارے میں جو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے میرے بندے زیادہ گمان نہ کر، زیادہ گمان گناہ ہے، مگر تو جو مجھ سے گمان کرے گا میں تیرے گمان کے مطابق کر دوں گا۔ کر دیتا ہے، ہم گمان ہی نہیں کرتے، تو ہم تو بیچ میں بندے گھسیڑے ہوئے ہیں نا، مخلوق گھسیڑی ہوئی۔ مخلوق کو نکال کے اللہ سے بات کرو، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم تو مخلوق گھسیڑ لیتے ہیں نا، وہ اس سے چڑھتا ہے، صرف ادھر نہ گل کرو کلیاں۔ یہ جو ہمارا عام جو مولوی ہیں، ہمارے عام جو علماء کرام ہیں، یہ ہمیں اللہ پاک سے ڈراتے ہیں۔ اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، ہم نہیں، مگر اللہ ڈراتا بھی تو ہے نا۔ جب بھی پیغمبر کی بھی بات کی، اللہ نے کہا کہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، اور ہمیں تو یہ بھی کہا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم سیکھے اور اپنی بستیوں میں جا کے میرا ڈر سنائے۔ تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں جو ڈر سنا رہے ہیں، مگر وہ رویے کا فرق ہے۔ رویے سے ڈر بتائیں نا، پھر موج ہے۔ یہ جو کالا علم اور جادو ہے، یہ تو ساری عمر سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آپ پہ بھی ٹرائی کی گئی، ہوا نہیں، ٹرائی کی۔ جادو تو بنو اسرائیل کا کھیل تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے جادو کا توڑ کے معجزہ عطا کیا گیا۔ بنو اسرائیل میں تو آج بھی بہت جادو ہے، اور پتہ نہیں آپ کے حکمرانوں پہ نہ کیا ہوا ہو، آپ کے بڑے لوگوں پہ نہ کیا ہوا ہو۔ یہودی تو بہت جادو کا ماسٹر ہے، چلتا ہے یہ تو ہم ہر زمانے میں رہا ہے، اب بھی ہے۔ یہاں پہ عیسائی بھی کرتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو سو کال مسلمان کہتے ہیں مگر ان کاموں میں پڑے ہوئے۔